اگر آپ اجازت دیں، وہ بھی اس کا ایک اہم ضمیمہ ہے بہت. ان گالیوں میں سب سے بڑی صورت یہ سیاسی دماغوں نے جو سوچی ہے مخالفین کے لیے، وہ ہمیشہ سے دنیا کے ہر جگہ پر اپوزیشن استعمال کرتی ہے، مخالفین استعمال کرتے ہیں، مذہبی سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی، اور معاشرتی انداز سے بھی، کہ کسی قوم یا جماعت یا کسی شخص کا اصل نام بگاڑ کے پہلے تو ایک نام تجویز کیا جاتا ہے، پھر ساری برائیاں اس کی طرف منسوب کر کے اس انداز میں پبلک کو بتایا جاتا ہے کہ جس وقت وہ نام عوام کے سامنے آئے تو اس نام کی وجہ سے تمام برائیاں خود بخود منعکس ہو جائے. یہ ہتھ کنڈا اور حربہ مدت سے شیطان کے چیلے اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ لا تنابزوا بالالقاب، کہ دیکھو ایسے ناموں سے یاد نہ کرو جو دوسرے کے لیے دل آزاری کا موجب ہو یا حقیقت کے خلاف. اب دیکھیں ظالمانہ بات ہے، اہل حدیث نے کبھی اپنے تئیں وہابی نہیں قرار دیا. محمد بن عبد الوہاب تو ابن تیمیہ کے شہید تھے، اور ان کا تعلق اور ان کا مسلک احمد بن حنبل کے ساتھ تھا. تو اہل حدیث بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ائمہ کی تقلید نہیں کرتے، وہ غیر مقلد ہیں. بہرحال تو یہ نام دیا جاتا ہے مرزائی کا، اور جب مرزائی کا لفظ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہم بانی جماعت احمدیہ کے ارشاد کے مطابق احمدی کہلاتے ہیں، اور یہ لفظ مسیح موعود علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، حضور نے فرمایا کہ لوگوں نے بعض علماء کی طرف اپنے تئیں منسوب کیا ہے، بعض نے صوفیاء کی طرف کیا ہے، بعض نے ائمہ کی طرف کیا ہے، کوئی قادری کوئی کہلاتا ہے، کوئی سروردی کہلاتا ہے، کوئی حنفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کسی نے کوئی اور نام رکھا ہے. حضرت کے دو نام تھے، محمد بھی اور احمد بھی. محمد شان جلالی کا مظہر ہے، اور احمد شان جمالی کا لفظ ہے. شان احمدیت آخری دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر تھی. اس لیے دیکھیں کہ پہلے بزرگوں کو بتایا گیا. یہ حوالہ میں بتا چکا ہوں حضرت علی القاری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ 73واں فرقہ ہوگا اہل سنت میں سے، مگر طریقہ احمدیہ کے اوپر ہو. اسی طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مبدأ و معاد میں لکھا ہے کہ یہ خدا نے مجھے الہاماً بتایا ہے کہ جب 1000 سال گزر جائیں گے تو مقام محمدیت مقام کعبہ سے متحد ہو جائے گی، اور متحد ہونے کے بعد محمدیت کا نام احمدیت رکھا جائے گا اور احمدیت کے نام سے یاد کیا جائے گا. تو ہم تو رسول اللہ کے پیشگوئی کے مطابق اپنا نام رکھتے ہیں، احمدی کہلاتے ہیں اور احمد کی طرف منسوب. مگر یہ لوگ اس سے دجالی اور شیطانی پراپیگنڈا کے کو استعمال کرنے کی وجہ سے مرزائی کا نام دے کے اور اس کے بعد اس کے اندر برائیاں منسوب کر کے، تو پراپیگنڈا اسی طرز پر ہو سکتا ہے کہ نام ایسا بتا دو کہ جس کی طرف ساری برائیاں منسوب کر کے جب وہ نام لیا جائے تو وہ ساری برائیاں سامنے آ جائیں. تو اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت مولانا عبد المالک صاحب ناظر اصلاح و ارشاد، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، خلافت کے عاشق تھے. وہ سرگودے کے ایک بزرگ سنی بزرگ تھے، ان کو ساتھ لے کے آئے. خیر اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان کا مسلک کیا ہے. کہنے لگے کہ یہ تشریف لائے ہیں روا کی ایجاد کرنے کے لیے. میں نے کہا چلو میں لائبریری میں آیا ہوں، تم سے بھی مل لیں. میں نے کہا مولانا آپ کی موجودگی، کہنے کہ نہیں میں پسند کروں گا کہ کوئی بات آپ بھی کہیں. اب مولانا تشریف بیٹھے، میں نے ان کو خیر مقدم کیا، اور مولانا نے کہا تھا یہ ہمارے ایک غیر احمدی بزرگ ہیں جو سرگودے سے آئے ہیں.
میں نے کہا مولانا معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، میں نے ان سے پوچھا، میری فراست نے ان کے شرافت کو دیکھ کے اور ان کے چہرے کے انداز کو دیکھے اور داڑھی کو دیکھے اور یہ دیکھے کہ سرگودے سے آئے ہیں، تو میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ سیال شریف والوں کے مرید ہیں، حالانکہ کوئی بات انہوں نے اسود نہیں کی۔ تو میں نے مولانا سے کہا کہ مولانا بات یہ ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں حضرت آپ وسلم کو احمد مانتے ہیں؟ کہیں یقینی طور پر۔ میں نے کہا کبھی اپنے تو غیر احمدی نہ کہا کریں، اور مولانا یہ میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کو غیر احمدی اب آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو خود کہتا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد مانتا ہوں، تو احمد تو ہیں ہی حقیقی معنوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو غیر احمدی کہنے کا حق نہیں، آپ واپس لیں۔ حضرت مولانا بہت مسکرایا کہنے کہ میں واپس لیتا ہوں، جہاں جائیں آپ کہیں کہ میں احمدی ہوں۔ یہ بات میں نے ان سے کہی۔ اچھا، اب وہ بھی بڑے ہوشیار آدمی تھے، کہنے کہ میں احمدی تو ہوں، مرزائی نہیں ہوں، یہ بات کہی انہوں نے۔ میں نے اسی وقت کتاب منگوائی سیال شریف والوں کے جو بزرگ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ مسیح موعود کے زمانے میں فوت ہو گئے تھے، بہت بڑے اکابر صوفیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت قاضی اکمل صاحب ان کے والد، یہ ان کے مریدوں میں شامل تھے، بعد میں احمدیت میں آئے، بہت بلند پایا بزرگ۔ مسیح موعود کے آنے سے پہلے بے شمار ستارے گزرے ہیں، آسمان پر چمکتے رہے، جن کے تو فیل بر صغیر میں اسلام پھیلا ہے۔ ملا نے تو مسلمانوں کو کافر بنایا، کافروں کو مسلمان بنانے والے تو اہل اللہ ہی تھے، جن میں حضرت خواجہ شمس الدین۔ میں نے کتاب منگوائی میرۃ العاشقین، میں نے کہا کہ اب یہ سنیں، یہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ نے کبھی پڑھی ہے؟ میرے تو راشد کہنے کے میں کتاب نہیں پڑھی، مگر میں تو ان کا مرید ہوں، سنائیں کیا لکھا ہے۔ میں نے کہا سنیں۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے مرید سید محمد سعید صاحب نے ان کی سوانح لکھی ہے۔ لکھتے ہیں کچھ آپ کے ملفوظات کا تذکرہ کرنے کے بعد، بعد ازاں آپ کے پوتے یعنی حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے پوتے صاحبزادہ محمد امین صاحب آئے، آپ نے پوچھا اے بیٹے کون سی صورت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا سورۃ نور۔ آپ نے تبسم کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا، سورت مرزے یار دی ساری سورت نور، وشمس والضحیٰ پڑھیا رب غفور۔ بندہ نے عرض کیا مرزا سے کیا مراد ہے؟ اب ذرا غور کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سماعت فرمائیں۔ بندہ نے عرض کیا مرزا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا عاشقوں کا دستور ہے کہ وہ اپنے معشوق کو مرزا یا رانجا کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ وہ بہت شریف و نفس بزرگ تھے، کہنے کہ آج سے میں احمدی بھی ہوں اور مرزائی بھی ہوں۔ میں نے کہا میں آپ کو اس سلسلے میں ایک اور بات بتاؤں، یہ تو بات تھی حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کی، اور چشتی خانوادے میں حضرت خواجہ غلام فرید کا مقام تو آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے کیا ان کے متعلق لکھا ہے، یہ مقابیس المجالس ان کے ملفوظات کی کتاب ہے، اس کے ترجمے کے صفحہ 56 میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کے سامنے قوالوں نے دوڑے پڑے اور آخری مصرے پر بہت ہی گریہ زاری ہوئی۔ اس کے بعد حضرت اقدس کے حکم سے مہاروی قوالوں نے پھر گانا شروع کیا۔ اشعار کیا تھے؟ میں نہیں لائق صاحباں مرزا ہے لجپال، مرزا دی شان عظیم کون جانن کی سیال، کر بسم اللہ صاحباں لیو سبق قرآن،
صورت مرزے یار دی لیو سلب پہچان صاحباں رات معراج دی ساندل وچ رہی مرزا دی لقاتوں کی تو سرب سہی نہ اے کلمہ کفر ہے نہ اے ترک ادب میں مرزا دی بندی ہاں مرزا میرا رب۔ یہ قوال نے جب پڑھا تو لکھا ہے کہ خواجہ صاحب پر ایک بڑی وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ کھڑے ہو کر رقص کرنے لگے، جس سے آپ کے سر سے ٹوپی بھی گر گئی اور ایک خادم نے کمال ادب سے اٹھا کر آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد آپ بیٹھ گئے، پھر رقص کرنے والوں نے دوبارہ یہ مصرع کہا اور اس کے بعد آپ نے اس کیفیت کے بعد پھر خیرات بھی تقسیم۔ یہ بات میں کہنا چاہتا تھا جو آپ کی زر نوازی سے میں بیان کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ مولانا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے اسمبلی میں ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تصنیف 40 میں شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جی اس کا حضور نے کیا جواب فرمایا؟ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نور اللہ مرقدہ نے اس سوال کے جو میری یادداشت ہے میں اس کو دوبارہ دیکھ لیتا ہوں۔ حضور نے اس کے جواب میں یہ نہایت جامع اور معنی فکرہ ارشاد فرمایا، یہ محض غلط فہمی ہے۔ پیش کردہ عبارت میں قرآنی آیات میں الہامات کے نزول کا ذکر ہے اور قرآنی آیات میں بزرگان سلف کو بھی الہام ہوئے، مثلا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو ائمہ اہل بیت میں آسمان روحانیت کے ستارے ہیں، اور حضرت مولوی سید عبداللہ صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضور کا جواب تھا۔ اب میں اسی ذیل میں سامعین کے لیے اگر مجھے اجازت ہو تو میں 40 کا ایک آدھ آپ کے سامنے سناؤں اور پھر حضرت مولانا یہ جہاں تک حضرت امام جعفر صادق کا تعلق ہے ان کی سوانے میں اس بات کا جا بجا ذکر ہے۔ تذکرہ اولیاء میں تو یہاں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک کسی شخص کو الہام نہیں ہوتا اس کے کوئی بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ شان ہے اور آج اسی شان سے خدا نے تمام ملاؤں کو محروم کر رکھا ہے۔ یہ الہام کے دروازے تو مسیح موعود کے خادموں پر خدا نے جاری کیے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی خادم ہیں۔ دیوبندی عالم نے کتاب لکھی ہے فضائل تبلیغ، مولوی محمد زکریا صاحب نے، جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے لیڈر تھے۔ حدیث رسول لکھی ہے اذا ترکت الامر والنہی حرمت من برکت الویہ، فرمایا جب اسلام کی تبلیغ امت محمدیہ کے علماء چھوڑ دیں گے خدا ان کو وہی کی برکتوں سے بھی محروم کر دے گا۔ تو یہ برکتیں آج اسلام کی تبلیغ کرنے والی جماعت کو خدا نے عطا کی۔ تمام دنیا کے مسلمان مولوی کوئی ایک بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ خدا نے مجھ کو الہام کے ساتھ نوازا ہے۔